بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 اپریل 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الصوم حدیث نمبر 1933 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزوں کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ معلومات جان سکیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے قطیف میں رہنے والے سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ وزارت داخلہ نے قطیف میں 24 گھنٹے کے لاک ڈاؤن کو جمعرات سے ختم کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے خوشگوار نتائج سامنے آنے کے بعد وزارت صحت اور وزارت داخلہ کی مشترکہ سفارش کے بعد قطیف آنے جانے پر پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے قطیف کے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے مکمل اپیل کی ہے کہ لوگ صحت اور سلامتی کی خاطر حفاظتی اقدامات کی پابندی لازمی کریں تاکہ اس وبائی مرض کو مزید دوبارہ سے پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یاد رکھیں، قطیف سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا اور پابندی لگی تھی۔ اس کے بعد دیگر علاقوں میں پابندی لگتی گئی اور اب سعودی عرب کے بہت سارے ریجنز میں باقاعدہ پابندی ہے۔ لہٰذا اس خبر کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں مملکت کے دیگر جو 13 ریجنز ہیں ان پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی، جیسی وزارت صحت کی جانب سے اچھی خبریں آتی ہیں۔ لہذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس کرفیو اور لاک ڈاؤن کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔ اس وقت جب ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، بہت ساری ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں اور کام کرنے والوں کو بھی سیلریز ٹائم پر نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں لوگ مسلسل یہ سوالات کر رہے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کمپنی اور ملازم کے کیا حقوق ہیں۔ اس حوالے سے قوانین محنت یعنی مکتبہ عمل کے ماہرین نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں جو آپ سب سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس وبائی مرض کو بہانہ بنا کر کوئی بھی کمپنی یا کفیل اپنے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی تنخواہ کم کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ملازم اپنے کفیل اور کمپنی سے باہمی رضامندی کے ساتھ تنخواہ کے بغیر چھٹی پر جا سکتا ہے اور اس چھٹی کا دورانیہ ریٹن ایگریمنٹ یعنی معاہدے کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ ملازم میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر کے بیماری کی چھٹی بھی لے سکتا ہے۔ 30 دن کی چھٹی کے دوران اسے مکمل سیلری دی جائے گی۔ کوئی بھی کمپنی اپنے ملازم کی تنخواہ اس وبائی مرض کی بنیاد پر یا اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں کاٹ سکتی ہے، البتہ آفیسز میں آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ الاؤنس کاٹا جا سکتا ہے۔ جب تک کمپنی اور ملازمین دونوں رضامند نہیں ہوں گے، جبراً یعنی زبردستی ملازمت کا معاہدہ یعنی کانٹریکٹ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ملازمت ختم کرنے کے لیے ملازم کو تحریری منظوری لازمی دینا ہوگی۔ ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کے خواہش مند فریق 60 دن پہلے نوٹس دے گا، لیکن وہ اس صورت میں جب آپ کا ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہوں۔ اگر کوئی کمپنی اس وبائی مرض کو مجبوری بنا کر کسی ملازم کے معاہدے یعنی کانٹریکٹ کو ختم کرتی ہے تو اسے غیر معمولی معاوضے دینا پڑیں گے، لیکن لیبر کوڈ پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ ایسی کسی مجبوری کو نہیں مانا جائے گا جس کے ساتھ کمپنی ملازم کو ان دنوں فارغ کرتی ہے یا اس وبائی مرض کی وجہ سے وہ نکال دیتی ہے۔ مکتبہ عمل کے ماہرین نے کچھ اہم معلومات یہ بتائی ہیں جو کہ آپ سے فوراً شیئر کی گئی ہیں۔ قصیم ریجن سے خبر آئی ہے کہ قصیم رنگ روڈ پر موسلادھار دھار بارش اور پھسلن کی وجہ سے ایک لوڈڈ ٹرک الٹ گیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بارش اور تیز رفتار ٹرک الٹنے کی مین وجہ بنی۔ اس حادثے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔
ماہرین موسمیات اور دفاع مدنی کا ادارہ مسلسل کہتا آ رہا ہے کہ بیشتر علاقے ان دنوں بارشوں اور تیز طوفانوں کی زد میں ہیں، لہذا سفر کے دوران اوور سپیڈنگ سے گریز کیا جائے اور وہ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جس سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کے لیے ایک اہم اور اچھی خبر آئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سعودی وزیر بلدیات ماجد العقیل کی سربراہی میں غیر ملکی ورکرز کے لیے 2.5 لاکھ سے زائد مکانات کا آن لائن اندراج کر لیا گیا ہے۔ یہ ایسے مکانات ہوں گے جہاں غیر ملکیوں کو مناسب طریقے سے ٹھہرایا جائے گا۔ سعودی اعلیٰ حکام نے پرائیویٹ اداروں کے مالکان کو سخت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ اگر ورکرز کو مقررہ قوانین کے مطابق رہائش گاہیں فراہم نہیں کی جائیں گی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت بلدیات نے غیر ملکی ملازمین کی رہائش کے حوالے سے نئے قوانین جاری کر دیے ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق ایک کمرے میں 2 سے زائد غیر ملکی ملازمین کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جو غیر ملکی اس وبائی بحران کے دوران اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ان کی کمپنیاں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور انہیں ان کے ملکوں میں جانے دیں۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کے لیے فیکٹریوں میں ہی رہنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ غیر ملکی ملازمین کو اجتماعی رہائش کے مسائل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، ساتھ ہی فیکٹری آنے جانے کی زحمت سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے فلاحی تنظیموں اور پرائیویٹ اداروں سے اپیل کی ہے کہ موجودہ حالات میں ورکرز کے کھانے پینے کے انتظامات، راشن کی تقسیم انسانی بنیادوں پر کی جائے۔ ایسے ورکرز کو بالکل بھی تنگ نہ کیا جائے جو کہ اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا اقامہ چاہے ان کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہی کیوں نہ ہوا ہو یا ابھی ان کا باقی ہو تو ایسے افراد کو بھی انسانیت کی بنیاد پر ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اس طرح کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے، سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے یہ اہم کچھ اجلاس کے بعد فیصلے آئے ہیں جو کہ آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ بہت جلد آپ تمام حضرات کے جانے کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ پاکستانی سفارتخانہ ریاض کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ وبائی مرض کے پیدا ہونے والی صورتحال اور سعودی حکومت کی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر سفارتخانے دیگر خدمات کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ سفارتخانے مزید تا حکم ثانی ابھی بند ہیں، تو وہ اپنے تیار شدہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ یا دیگر جو بھی ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ موبائل نمبر جو کہ 0593416 ہے اس پر واٹس اپ کر کے اپنے کوریئرز کا پتہ دے کر گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام پاکستانی افراد جو کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے مشکلات کا شکار ہیں تو یاد رکھیں آن لائن وہ اپنے ڈاکومنٹس سفارتخانے کی ویب سائٹ پر جمع کرائیں تو یہ تمام فیسلٹیز انہیں آن لائن مل جائیں گی اور پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ان کا گھر پر ریسیو ہو جائے گا۔ یہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ غیر ملکی ورکرز کے لیے اجتماعی رہائشی مراکز کے مسائل آئندہ ہفتے انشاءاللہ حل کر لیے جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے مختلف ایریاز میں 17,000 سے زائد غیر ملکی ملازمین اجتماعی رہائش گاہوں میں مقیم ہیں۔ گورنر مدینہ منورہ کی ہدایت کے مطابق شہر کے 3 علاقوں میں 7,000 سے زائد کارکنوں کی رہائش کے لیے اسپیشل منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ کارکنوں کے لیے 800 مکانات کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ 215 مقامات پر مزید رہائشی یونٹس قائم کرنے کے لیے کارکنوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ لیبر کیمپوں میں مقیم غیر ملکی بھائیوں کو عارضی طور پر مدینہ کے مرکزی علاقے کے ہوٹلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ خصوصی بسوں کے ذریعے تمام کارکنوں کو ہوٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ہوٹلوں میں قیام، کھانے پینے اور تمام طبی سہولیات فراہم کرنا مدینہ منورہ گورنریٹ کی اولین ذمہ داری ہے۔ دوستو یہ ہیں وہ تمام کام جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے سعودی حکومت کر رہی ہے جو کہ انسانیت کی بنیاد پر اور قوانین کے لحاظ سے دین اسلام کے عین مطابق ہے۔
جیسے ہی ان کارکنوں کی رہائشی کمپاؤنڈ تیار ہو جائیں گے ان سب کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ ان رہائشی کمپاؤنڈ کی تعمیر کا کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ تبوک کے علاقے میں وزارت خوراک اور وزارت تجارت نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک گودام سے 64 ٹن غیر معیاری اشیاء برآمد کر لی ہیں۔ اتھارٹی نے کہا کہ مشترکہ کنٹرول ٹیموں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گودام میں انتہائی غیر معیاری اشیاء اور ایسی اشیاء جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پیکٹس میں ہے کیا، وہ وہاں پر ذخیرہ کی گئی ہیں۔ وزارت تجارت کی متعلقہ ٹیموں کو جیسے ہی 1900 پر اطلاع ملی فوری طور پر انہوں نے کارروائی کی اور تمام کا تمام جو کہ 64 ٹن غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء تھیں اور دیگر سامان تھا وہ قبضے میں لے لیا ہے اور متعلقہ حکام اور جو بھی ادارے ہیں انہیں کارروائی کے لیے کہہ دیا گیا ہے تاکہ تفتیش کی جا سکے۔ یاد رکھیں ایسے تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو کہ اس طرح کے کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں سعودی قوانین کے مطابق انہیں بھاری جرمانے اور سزائیں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں موجود قیدیوں جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد دونوں ہی شامل ہیں ان کے لیے ایک اہم خوشخبری آئی ہے کہ شہزادہ فیصل بن خالد نے شمالی ریجن میں جیل انتظامیہ کو 60 قیدیوں کی رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ غیر سنگین جرائم میں ملوث 60 قیدیوں کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے احترام میں رہا کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی 75 قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس طرح سے مسلسل سعودی عرب کی مختلف جیلوں سے قیدیوں کو جو کہ زیادہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں تھے انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی کے بعد تجارتی کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ سرگرمیاں شاہی حکم نامے کے مطابق 6 رمضان سے 20 رمضان تک بحال رہیں گی۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں تجارتی مراکز، تھوک اور ہول سیل کی جو ریٹیلز کی شاپس ہیں ان کے کاروبار کھولنے کے بعد ہزاروں غیر ملکی اپنے روزگار سے منسلک ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کاروبار کے بحال ہونے سے پرائیویٹ اداروں اور غیر ملکی ملازمین کے مسائل بھی بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ بہت جلد مملکت بھر میں تمام کاروباری سرگرمیاں جلد بحال ہونے کے امکانات واضح ہو رہے ہیں۔ ان بحالی کے اقدامات کے بعد سعودی معیشت، کاروباری حضرات اور غیر ملکی افراد پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی عرب کے علاوہ دوسرے بہت سے ممالک نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی اور کچھ نے مکمل خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یو اے ای نے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جون سے تمام پروازیں اور جولائی سے تمام ویزا سروس ایک بار پھر شروع۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ اطلاعات کے مطابق مملکت کے بہت سارے ایریاز جس میں قصیم ریجن، ارر، ریاض ریجن مکمل طور پر اور اس کے علاوہ الشرقیہ، نجران، جازان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقے یہ تمام کے تمام گرد و غبار اور تیز بارشوں کی زد میں رہیں گے اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کر لیں۔